ایک بات انجینئر کے حوالے سے گزشتہ درس کے اندر بھی اس کی بات ہوئی تھی، پھر اس کی میں نے ایک کلپ سنی تھی جس کے اندر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری جو اکیڈمی ہے جہلم کے اندر وہ مرکز اسلام بنتی جا رہی ہے۔ مرکز اسلام کہاں ہے؟ مدینہ النبی، نبی کا شہر، ٹھیک ہے جی، مکہ مکرمہ جہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، پہلا گھر ہے، وہ مرکز اسلام ہے۔ لیکن وہ اس طرح دعویٰ کرتا ہے، میں نے کہا تھا نا کہ شہرت زدہ آدمی ہے، شہرت کا بھوکا ہے، تکبر کا مارا ہوا ہے، تعلیمی تکبر، معلوماتی تکبر کا مارا ہوا بندہ ہے، وہ کچھ بھی اس طرح کے دعوے کرتا رہتا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کو میرے پاس لے آؤ، طاہر اشرفی کو میرے پاس لے آؤ، ہاں جی، اور اسی طریقے پر وہ جو ہمارے سابقہ بریلوی جو ہے چیئرمین رویت ہلال کمیٹی کے جو بڑے ہیں مفتی منیب صاحب، ان کو ہم میرے پاس لے کر آؤ تو میں ان سے کیا کروں گا، بات کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جو مراکز ہوتے ہیں وہاں پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغی لوگ کہتے ہیں یا دوسری تیسری کہتے ہیں کہ تم نے اگر روحانیت دیکھنی ہے تو ہماری مرکز میں آؤ، تو وہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے اگر روحانیت دیکھنی ہے تو میری اکیڈمی میں آؤ، میری اکیڈمی میں آؤ۔ لیکن اس کی اکیڈمی کے حوالے سے اتنی سی بات ہے، یہ مذاق ہے، اس پر ہنسنے کو دل کرتا ہے کہ بھائی وہ جو اکیڈمی ہے اس کے دروازے کے پیچھے 10-12 کنڈیاں لگی ہوئی ہیں، 10-12 کنڈیاں لگی ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ مذاق کر رہے ہو کہ آپ نے روحانیت کو ایک کمرے میں بند کر دیے۔ روحانیت کا فیض ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے، مرکز اسلام مدینہ ہے تو بلال حبشہ سے آتا ہے فیض حاصل کرتا ہے، سلمان فارس سے آتا ہے فیض حاصل کرتا ہے، ساری دنیا سے لوگ وہاں جاتے ہیں فیض حاصل کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر روحانیت ہے، اور روحانیت سے لوگ جاتے نہیں ہیں، بھاگتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات یہ کہ روحانیت والی جگہ اس کے اوپر کوئی قید نہیں ہوتی کہ فلاں بندہ نہیں آ سکتا، فلاں بندہ کتاب لے کر نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے جی۔ ایک بندہ روحانیت حاصل کرنے کے لیے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس روحانیت حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں، آپ کو ہم روحانیت نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ روحانیت اللہ کا فضل ہے، یہ اس کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے کہ روحانیت ہمارے پاس ہے، لیکن کمرے کو 10-12 کنڈیاں لگا کر کہتا ہے کہ روحانیت جاری یہاں پر اندر پھنسی ہوئی ہے، تو اپنے کچھ چند جو اس کے لوگ ہیں، جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، ان کو کہتا ہے کہ روحانیت یہاں پر ہے۔ تو یہ ساری روحانیت جو ہے یہ فیض ہوتا ہے اللہ کا، عام ہے، یہ اس طرح یہ روحانیت یہ نہیں ہے کہ کوئی مفتی طارق مسعود آیا تھا روحانیت حاصل کرنے کے لیے تو کہنے لگا کہ اکیلا آتا، باقی ساتھ دوسروں کو ساتھ لے کر کیوں آیا، کتابیں ساتھ لے کر کیوں آیا؟ بھائی کتابوں میں بھی تو روحانیت ہوتی ہے، کتابوں میں بھی تو روحانیت ہوتی ہے۔ تو یہ بندہ جو ہے اپنے تکبر کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے یہ الگ ہی لیول پر جا چکا ہے۔ بس ڈر اس بات کا ہے، دعا اس بات کی ہے کہ کہیں انا ربکم الاعلی نہ کہہ دے، انا ربکم الاعلی نہ کہہ دے۔ کرامات کے اوپر تو کہتا رہتا نا کہ میری یہ کرامت ہے تو میری وہ کرامت ہے، شیخ سدیس سے زیادہ قرآن میں جانتا ہوں، عرب اور عجم کے جتنے علماء ہیں آج تک وہ علم کو چھپاتے رہے ہیں، میں نے واضح کیا ہے، علم انہوں نے چھپایا نہیں ہے، علم انہوں نے چھپایا نہیں ہے، بلکہ اس چیز کو انہوں نے چیز پر توقف کیا ہے کہ جس چیز کے اندر خطرات زیادہ تھے، نقصانات زیادہ تھے، توقف کر دیا، بہت سارے معاملات کے اندر توقف کیا، کیا کیا؟ توقف کیے۔ اس کے اوپر وہ مثال میں نے پہلے بھی آپ کو دی تھی نا کہ بھائی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس طرح اس کو آپ ممبر پہ بیان نہیں کر سکتے، حکمت ہوتی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلاؤ، اچھی بات کے ساتھ بلاؤ، ٹھیک ہے جی۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ نقصان زیادہ ہے یا فائدہ زیادہ ہے، تو اس کے مطابق کیا کرنا چاہیے جی؟ فیصلہ کرنا چاہیے۔ اب مولوی صاحب نے ممبر سے کہہ دیا کہ فلاں گلی کے اندر جو ہے وہ شراب خانہ کھلا ہوا ہے اور کہ شراب حرام ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے، تو محلے کے جتنے بھی شرابی تھے ان کو ایڈریس مل گیا کہ وہاں پر شراب خانہ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، مل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طریقے پر ہر چیز ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کی جا سکتی۔ آپ انجینئر ہو تو آپ کے ساتھ انجینئرنگ والی بات کی جائے گی تو آپ سمجھو گے، انجینئر کے سامنے آپ جو ہے وہ جو گٹر وار صاف کرنے والے ہوتے ہیں
ان کی بات اس کو سمجھاؤ، سمجھ نہیں آئے گی۔ انجینئرنگ کی بات بھنگی کو سناؤ کو تو اس کو بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس بندے کی حالت اسی بھنگی کی طرح ہے، اسی بندے کی طرح ہے جس نے ایک مرتبہ ہارون الرشید خلیفہ تھا، ہارون الرشید، وہ اپنے محل سے نکلا، بڑے تمطراق کے ساتھ باہر نکلا، شان و شوکت کے ساتھ باہر نکلا، یہ آگے پیچھے ہر قسم کی شان و شوکت کے ساتھ باہر نکلا، تو سامنے راستے میں ایک بھنگی جو ہے وہ گٹر صاف کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ گٹر صاف کر رہا تھا۔ تو گٹر میں سے اپنی منڈی باہر نکال کر خلیفہ ہارون الرشید کو کہتا ہے نا، اس بندے کی عزت نہیں، میری نگاہ میں اس بندے کی کوئی عزت نہیں۔ بادشاہ کو کہتا ہے، وہ بھنگی کہتا ہے۔ تو یہ الفاظ وہ بادشاہ سن لیتا ہے، تو وہ بادشاہ جو ہے برجستہ کہتا ہے، انفن فی الماء و استن فی السماء، منہ جو ہے وہ گٹر میں ہے، پچھواڑا جو ہے وہ کہاں ہے؟ آسمان میں ہے۔ تو یہ اس بندے کی وہی باتیں ہیں کہ تقی عثمانی صاحب ادھر آئے، ہاں جی، مفتی منیب ادھر آئے، شیخ سدیس ادھر آئے، تو یہ اس کی مثال ایسی ہے کہ منہ اس کا گٹر میں اور پچھواڑا آسمان میں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا کرے تاکہ پچھواڑا گٹر میں جائے اور منہ جو ہے وہ باہر آئے اور آسمان کی طرف جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔